کی محبت ختم ہوگی، حسد نہیں ہوگا. حب ذات ختم ہو گئی، کوئی گالی بھی دے گا آپ کو بغض و کینہ نہیں ہوگا. حب ذات ختم ہو گئی تو محبت کریں گے خدا کے لیے، نفرت کریں گے خدا کے لیے. جب حب ذات ہوگی تو محبت کریں گے اپنی ذات کے لیے، نفرت کریں گے اپنی ذات کے لیے. تو حسد ختم ہو جائے گا. ہزاروں خبیث صفات انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی جب حب ذات ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آئیے حب ذات کو کیسے ختم کریں. اسی لیے فرمایا نکاح بہت ضروری ہے. نکاح شادی کے ذریعے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ حب ذات اگر آپ کو ختم کرنی ہے تو انسان کو نکاح کرنا پڑے گا. جتنی قربانی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دیں گے اتنی حب ذات ختم ہوتی ہے، قربانی سے ختم ہوتی ہے. جتنی قربانی دیں گے محبت ذات کی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ عزاداری بھی قربانی ہے نا. سخت دھوپ میں آتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی قربانی ہے. جس قدر قربانی زیادہ دیتے چلے جائیں گے ذات کی محبت ختم ہو جائے گی. عزیزوں بچوں کو ٹریننگ دیں. مثلا سب سے اچھا کھانا بچے کو پسند ہے، بیٹے کون سا کھانا؟ بریانی. بریانی پکائیں. اب بیٹا کیا قربانی دو گے مولا حسین کے لیے؟ یہ بریانی فقیر کو دے دو. ہاں اب یہ حب ذات ختم کا طریقہ ہے. ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. بچہ بتا کپڑے کون سے اچھے چاہیے؟ بازار میں یہ مجھے بہت پسند ہے، خرید لو بیٹا. اب یہ یتیم کو دے دو. ہاں قربانی سے حب ذات ختم ہوتی ہے. ہر روز بچے کو 5 ٹاسک دیں، 5 کام دیں. بیٹے روزانہ 5 قربانیاں دو تاکہ تیرے ذات کی محبت ختم ہو جائے، وہاں خدا اور اہل بیت کی محبت آ جائے. مثلا مالی قربانی دو روزانہ، $1 $2 1 تومان 2 تومان. اور جو چیزیں محبوب ہیں، چیزیں کاپی ہے، اس کی قربانی دو. ہاں اور ٹائم کی ہر روز. مثلا ہم لوگ نہیں کرتے، دادا کسی کے مر گئے نا بھائی دادا کی 1 دن کی نماز پڑھو، یہ بھی قربانی ہے. ہاں دادا کے روزے نہیں رکھے تھے دادا نے، قضا ہے اس کے روزے رکھو. ہاں اور کسی کو تعلیم دو، فری میں تعلیم دو، یہ بھی قربانی. یعنی ہر ماں باپ کو یہ چاہیے بچے کے اندر سیکریفائس کا جذبہ پیدا کرے، قربانی کا جذبہ پیدا کرے. اگر 5 قربانیاں آپ نے ہر دن دی تو کیا ہوگا؟ بچے کے اندر ذات کی محبت ختم ہو جائے گی، مولا حسین کی محبت آ جائے گی، مولا علی کی محبت آ جائے گی، اور وہ محبت لا فانی ہے. صلوات پڑھیں محمد والد. ایک واقعہ بھی سن لیں. مولا علی علیہ السلام نے بیٹے امام حسن سے فرمایا بیٹے 3 مہینے سے میرے نفس کی خواہش ہے کہ کباب کھاؤں. مولا تربیت دے رہے ہیں، مگر بیٹے نفس کی خواہش فوراً قبول نہ کرنا. اب ہمیں آج نفس نے کہا چلو کباب کو، ہم دوڑتے ہوئے ریسٹورنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں اس سے نفس طاقتور ہوتا ہے اور روح انسان کی کمزور ہوتی. 3 مہینے سے میں نے اس خواہش کو روکا. مولا علی کہہ رہے میرے نفس نے کہا کباب کھاؤں، میں نے کہا نفس نہیں، میں تیری بات نہیں مانوں گا. لیکن اب 3 مہینے ہو گئے، اب اگر میں کھاؤں تو حرج نہیں ہے. 3 مہینے تک میں نے نفس کی بات کو نہیں مانا. امام حسن بہت خوش ہو گئے. بابا تو اکثر جو کی روٹی سوکھی کھاتے ہیں پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ. مولا جلدی گئے. امام حسن کباب تیار کرا کے لائے. دسترخوان لگ گیا. مولا نے پہلا لقمہ اٹھانا چاہا، دروازے پر فقیر کی آواز آئی. مولا نے کہا بیٹے حسن یہ کباب اس کو دے دو. امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا آپ 3 مہینے سے خواہش رکھتے. فرمایا نہیں، عمل سے بتایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو سب سے زیادہ محبوب. کہ 3 مہینے سے میری خواہش ہے کہ میں کھاؤں، یہ چیز جب اللہ کی راہ میں دوں گا تو اس کی عظمت کچھ اور ہے. ہم بچا کچا کھانا اللہ کے راہ میں فقیر کو دیتے ہیں، سمجھتے ہم نے خیر کا کام کیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ فرمائے دیجیے. قربانی سکھائیں بچے کو. اگر قربانی نہیں تو انسان حیوان میں فرق کیا ہے؟
حیوان کا بھی قربانی حیوان کے لیے نہیں دیتا ہے. ایک حیوان زخمی ہے, دوسرا دیکھ کے چلا جائے گا. انسان وہ ہے جو قربانی دے. انسان کی عظمت عزیزان گرامی قربانی میں ہے. جس قدر قربانی زیادہ ہوگی اس قدر آپ کی عظمت زیادہ ہوگی, اس قدر امام زمانہ کا لطف و کرم زیادہ ہوگا, اور انشاءاللہ یہی عمل سبب ہوگا مولا کے نزدیکی اور مولا کی زیارت کا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حب ذات انسان کو منافق بنا دیتی ہے. خطرہ بھی ہے. دو صحابی آپس میں لڑے, رسول خدا کے پاس آئے. ایک کا جرم تھا, ایک کا جرم نہیں تھا. رسول خدا نے فیصلہ کیا کہ تو مجرم ہے, یہ بے گناہ ہے. تو جسے کہا مجرم, حب ذات کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ عدل نہیں کر رہے. بس ختم. رسول خدا کی عدالت میں شک کیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی کے ہر حکم کو نہ مانے. یہ شک کیا, نبی کی عدالت میں شک کیا, منافق ہو گیا. بس عزیزان گرامی, اب بات نتیجہ دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں اس کی روح کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ. اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی محبت زیادہ ہے, چاہے پیسے سے ہو, چاہے حکومت سے ہو, چاہے بیوی سے ہو, چاہے بچے سے ہو, کسی سے بھی محبت اگر اللہ سے زیادہ ہے, اہل بیت سے زیادہ ہے, تو اس انسان کی موت ایمان پر نہیں ہوگی. یہ محبت نجاست ہے. اگر اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو نجاستیں ہیں, اگر اللہ کی محبت سے نہ بڑھے تو نجاست نہیں ہے, پاک محبتیں ہیں. یہی کم کا واقعہ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک شخص سے میں ملنے گیا, ساتھ پڑھتے تھے امام خمینی کی, معمولی انسان نہیں تھا, عالم تھا. امام خمینی کو دیکھا, کہا خمینی ہو, سکرات کا وقت, کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کفر کا جملہ کہا. دیکھ رہے خمینی, خدا مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, مجھے میرے بچوں سے جدا کر رہا ہے. کہ بچوں سے محبت زیادہ تھی, خدا سے محبت کم تھی. اسی طرح سے شہید آیت اللہ دستغیب نے لکھا ہے کہ انسان مر رہا تھا, ساری زندگی علی علی کرتا رہا, مولا کا ذکر کرتا رہا, عزاداری کرتا. جب موت کا وقت آیا تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ, رک گئے. علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا, زندگی بھر علی علی کرنے والا. مولانا کو بہت غصہ ہے, یہ موت کا وقت ہے, پورا کلمہ پڑھ. تو ہوش میں کہ تو نے نہیں سنا علی ولی اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہ سنا. سن تو کہے کیوں نہیں رہے ہو, مرنے والے ہو, پورا کلمہ پڑھ. کہا ایک آدمی دیکھ رہا ہوں, وہ سونے کی تھیلی لے کر آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ نہ کہا تو یہ سب تجھے دے دوں گا. یہ شیطان سب سے بڑا حملہ آخر میں کرتا ہے, سکرات کے وقت کرتا ہے. اگر ذرہ برابر پیسے کی محبت ہے تو انسان کافر ہو کے مرے گا, منافق ہو کے مرے گا. بس عزیزان گرامی, کوشش کریں بچوں کی تربیت کے لیے, اپنی تربیت کے لیے حب ذات کو ختم کریں, حب دنیا کو ختم کریں. یہ دو محبتیں کئی سو نجاستوں کی جڑ ہیں, اس سے نجاستیں نکلتی ہیں. اگر حب دنیا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے, حب ذات. اب کیسے پتا چلے حب دنیا؟ تو پتا چلا, میں نے اصول بتایا, اگر پیسہ ملتا ہے خوشی ہو رہی ہے, آپ کے دل میں حب دنیا ہے. اگر پیسہ ضائع ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, آپ کے دل میں حب دنیا ہے. حب ذات کا کیسے پتا چلے؟ اگر کوئی گالی دیتا ہے آپ کو, آپ کام دین کا کر رہے ہیں, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تکلیف ہو رہی تو حب ذات ہے. اگر آپ کو کوئی تعریف کر رہا ہے, ہاتھ چوم رہا ہے, آپ کو خوشی ہو رہی ہے نہیں؟ خوشی ہو رہی ہے تو یعنی حب ذات ہے آپ کے اندر. جب گالی, تعریف اور توہین برابر ہو جائے, اس وقت انسان کا پورا وجود پاک ہو جاتا, طاہر ہو جاتا ہے. جب توہین اور تعریف برابر ہو. اب یہی بات امام خمینی نے بتلائی. ڈاکٹر بہشتی بہت عظیم انسان تھے. امام خمینی کے پاس گئے, جب ایک مرتبہ گر گیا تھا, دوبارہ کیوں رکھا؟ سلوات پڑھی محمد و آل محمد, سلوات پڑھ دے محمد. نہیں رکھو بیٹا, نہیں, بارہ دیکھے سلوات پڑھ. کہا کہ بنی صدر منافق نے اتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا, جہاں جاتے ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ہم کیسے کام کریں؟ یعنی نیا نیا انقلاب تھا, ایران کی بات. امام خمینی نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ شکایت لے کر آئے.
اب امام خمینی آتے تھے وہ امام بارگاہ میں تو لوگ نعرے لگاتے تھے، روتے تھے، روح من خمینی بت شکن خمینی. خود ان کے چہرے میں نورانیت تھی. جو لوگ بھی گئے، ہم نے تو چہرہ ان کا نہیں دیکھا، کبھی خدمت میں نہیں پہنچے، ہمارے کئی رشتہ دار گئے تھے، جب آقا خمینی کا چہرہ دیکھتے تھے خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ان کی معنویت، روحانیت. لوگ رو رہے تھے، نعرے لگائے. اب جواب دیا، کہا بہشتی دیکھ رہے ہو یہ لوگ کتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا بھی اگر اس طرح سے مجھ سے محبت کرے مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی، اور یہی لوگ ابھی مجھے پتھر لگائیں، گالیاں دیں، مجھے ذرہ برابر غم نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں خدا و اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے طہارت، یہ ہے عزیزان گرامی طہارت. دوسرا حب ذات، حب نفس ختم کرنے کا میں نے طریقہ دیا کہ بچوں کو 5 قربانیاں دینے کی روزانہ. اپنی کاپی دے دو، اپنا قلم دے دو، ہاں یہ قربانی ہے، پسندیدہ چیز دے دو، غذا دے دو. 5 قربانیاں ڈیلی اگر آپ نے بچوں کے اندر ڈالی تو یقیناً یہ امام خمینی جیسے بنیں گے، یہ عظیم انسان بنیں گے، اور ممکن ہے کہ 313 اصحاب میں ان کا شمار ہو. اور دوسری طہارت جو ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے، امام زمانہ محبت کرتے ہیں طہارت رکھنے والوں سے. ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے. 7 اعضاء ہمارے گناہوں سے اگر پاک ہیں، آنکھ تو یہ طاہر ہے، زبان گناہ نہ کرے تو پاک ہے، ہاتھ گناہ نہ کرے تو ہاتھ پاک ہے. یہ 7 طہارتیں تو بہت ضروری ہیں، لیکن اس سے بھی جو بڑی طہارت ہے وہ خیال کی طہارت ہے. علم عرفان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان کی چشم برزخی کھل جائے، انسان کو علم غیب مل جائے. یہ خیال کی طہارت پہلی کلاس ہے علم عرفان کی، کہ اگر علم غیب چاہتے ہیں آپ کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا، قبروں میں سونے والے کس پہ عذاب ہے، کس پہ، تو یہ خیال کی طہارت سے آغاز ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کوئی نماز پڑھ کے دکھائے، ادھر ادھر کا خیال نہ آئے تو جنت اس پہ واجب ہے. اور 2 منٹ ہم نماز پڑھتے ادھر ادھر کے خیالات آتے. خیال کی طہارت سب سے اہم ہے. اس کے لیے مولا علی کا نسخہ سب سے پاورفل ہے. بہت سارے نسخے ہیں خیال کو پاک کرنے کے لیے. دیکھیں خیال جو ہے نا، یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو ویسٹ کر رہے ہیں. 99% اس خزانے کو نابود کر رہے ہیں. خیال ہمیشہ حرکت میں، ایک لمحے کے لیے رکتا نہیں ہے. کبھی زمین کا خیال، کبھی گھر کا، کبھی بچوں کا. 1 منٹ روک کے دکھائے خیال کو، صرف یا اللہ یا اللہ اللہ کی طرف خیال توجہ نہیں، رکتا نہیں ہے، ادھر ادھر جاتا ہے. اب یہ خیال ایک خزانہ ہے، جیسے دل دھڑکتی ہے، رک جائے انسان مر جائے. خیال ہمیشہ حرکت میں ہے، اور سانس ہمیشہ حرکت میں ہے. 3 چیزیں ہمیشہ حرکت میں ہے. سانس لے رہے نکال رہے، رک جائے انسان مر جائے. دل کی دھڑکن ہمیشہ حرکت میں ہے، خیال بھی انسان کا ہمیشہ حرکت میں ہے. اب یہ خیال کا خزانہ نابود ہو رہا ہے. فضولی خیال، ردی خیال، شیطان خیال، بیکار خیالات آ رہے ہیں. اصل اسلام یہ کہتا ہے، مولا علی یہ فرماتے ہیں، اس خیال پہ تم سوار ہو جاؤ، قرآن کو سوار کرو، ذکر خدا کو سوار کرو، تاکہ یہ خیال کا گھوڑا تمہیں کسی کھائی میں، کسی کھڈے میں، کسی بربادی میں گرا نہ دے. پہلے گناہ کوئی نہیں کرتا ہے، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے. اگر آپ خیالی کو پاک کریں یعنی آپ معصوم بن گئے، نہ کہ اہل بیت جیسے معصوم، نہ کہ انبیاء جیسے معصوم، مگر آپ گناہ نہیں کر سکتے اگر خیال کو پاک کر دیا. آپ فرشتوں سے بھی بڑھ کر آپ نے عصمت حاصل کی اگر خیال کو پاک کر دیں، یعنی خیال آپ کے کنٹرول میں آ جائے. گناہ کر نہیں سکتا انسان، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے. بھائی گندی فلم کا دوست برے ہیں، اس نے خیال دلایا، یا خود شیطان نے خیال دیا، چوری کا خیال، جوا کا خیال، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے. اگر آپ نے خیال کو پاک کر لیا، مولا کا زبردست جملہ ہے کہ اے انسان تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی دربار میں گناہ کا خیال بھی لائے. خدا تو تیرے خیال سے آگاہ ہے نا. ہاں، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی دربار میں خود گناہ کا خیال بھی لے آئے.
یعنی خیال بھی مت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، میں کہتا ہوں زنا کا خیال مت لاؤ. فرمایا اگر کسی گھر میں آگ نہ لگے صرف دھواں ہو تو بھی چھت کالی ہو جائے گی. تم گناہ نہ کرو، گناہ کا صرف خیال لاؤ تو وہ دھواں تمہارے ایمان کو کالا کر دے گا. عزیزان گرامی، مولا علی مشکل کشا ہیں. صرف مولا کا نسخہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں خیال پر. 99% لوگ خیال کے غلام ہیں، خیال پہ کنٹرول نہیں کر سکتے سوائے قرآن و اہل بیت. گارنٹی کے ساتھ آپ خیال پہ کنٹرول نہیں سکتے. میڈیٹیشن کیا ہے؟ یہ کافر لوگ بھی کرتے ہیں، بدھسٹ لوگ کرتے ہیں. البتہ بدھسٹ کے بارے میں نہیں معلوم، مگر ان کے اندر بہت ساری اخلاقی چیزیں ہیں جو بدھسٹ نے بتائی ہیں. وہ لوگ میڈیٹیشن بہت کرتے ہیں. آج میڈیٹیشن کا فیشن ہو چکا یورپ میں. میڈیٹیشن کے ذریعے سے کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے. ایک نقطے پر مرکز کریں، فوکس کریں. طاقت ہے انسان کی روح میں کہ بغیر دوائی کے آپ کینسر سیل کو کل کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن وہی ہے، خیال کو کنٹرول کرنا. خیال کو کنٹرول کر لیا، عرفان کے درجے کھل سکتے ہیں. صرف اور صرف قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے آپ اپنے خیال کے حاکم بن سکتے ہیں، ورنہ 99% لوگ خیال کے غلام ہیں. آئیے مولا علی کا نسخہ سنیں، اور زبردست نسخہ ہے جو مائیں چاہتی ہیں، جو والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہوں. یہ آیتیں 3 انہیں یاد کرائیں. انہیں کہتے ہیں آیت سخریہ، مسخر کرنے والی آیتیں. اے پروردگار تو نے سورج کو مسخر کیا ہے، اے خدا تو نے چاند کو مسخر کیا ہے، تو نے بڑے بڑے سیاروں کو مسخر کیا ہے. میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، میں اپنے خیال کو بھی مسخر نہیں کر سکتا، یعنی مسخر نہیں، کنٹرول نہیں کر سکتا. تو مجھے طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنے خیال کو کنٹرول کروں. جب میں نے خیال کو کنٹرول میں لے لیا، شیطان کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے. یہ 3 آیتیں ہیں عزیزان گرامی. سورہ اعراف 7ویں سورہ 54، 55، 56. ان ربکم اللہ سے شروع ہوتی ہے محسنین تک. روزانہ 70 ٹائم ان آیتوں کو پڑھیں. ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان آیتوں کے معجزات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نیند نہیں کرنا چاہتے، جاگنا چاہتے ہیں، ان آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی. اگر نیند نہیں آتی ہے، انہی آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں کہ نیند آ جائے، آپ کو بڑی نیند آ جائے گی. یہ آیتیں طہارت دیتی ہیں. ان آیتوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں. یہ اہل بیت کا نسخہ ہے، مولا علی کا نسخہ ہے. یہ ہر نماز کے بعد بھی بچوں کو عادت دیں. مثلا اگر 70 ٹائم ہے تو مثلا 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد 20 آیتیں پڑھ لیں. ان 3 آیتیں ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ خیال آپ کا غلام ہو جائے گا. انسان کی قیمت اس وقت ہے جب وہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتا ہے، جب وہ خود کو اہل بیت کی دربار میں سمجھتا ہے، اس وقت آپ کی قیمت ہے. اگر آپ خود کو خدا کے حضور میں نہیں سمجھتے، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کی کوئی ارزش نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے. تو یہ عظیم الشان 3 آیتیں ہیں. انشاءاللہ انہیں یاد کر لیں. اور کب چھوٹی چھوٹی جو تحقیقات ہے، بعد میں نے دیکھا پاکستان سے چھپی، یہ 3 آیتیں ہیں تحقیقات میں. ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں.